یسایہ 49واں باب جو 26 آیات پر مشتمل ہے۔ اسرائیل قوموں کے لیے نور۔ اے جزیروں میری سنو، اے امتوں جو دور ہو کان لگاؤ۔ خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی مانند بنایا اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سائے تلے چھپایا۔ اس نے مجھے تیرے آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا، اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے۔ تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ تب میں نے کہا میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی، تو بھی یقیناً میرا حق خداوند کے ساتھ اور میرا اجر میرے خدا کے پاس ہے، چونکہ میں خداوند کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے۔ اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یعقوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں، یوں فرماتا ہے۔ ہاں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس، اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جس سے قوم کو نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے، یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرہ سجدہ کریں گے خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے، جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ یروشلم کی بحالی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ۔ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گی۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی رہبری کرے گا۔ اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا اور میری شاہراہیں اونچی کی جائیں گی۔ دیکھ، یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سنیم کے ملک سے آئیں گے۔ اے آسمانوں گاؤ، اے زمین شادمان ہو، اے پہاڑوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمائے گا۔ لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ تیرے فرزند جلدی کرتے ہیں اور وہ جو تجھے برباد کرنے اور اجاڑنے والے تھے تجھ سے نکل جائیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی،
کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے، اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے، بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے، ہم کو بسنے کی جگہ دے۔ تب تو اپنے دل میں کہے گی، کون میرے لیے ان کا باپ ہوا، کہ میں تو لاولد ہو گئی اور اکیلی تھی، میں تو جلا وطن اور آوارگی میں رہی، سو کس نے ان کو پالا؟ دیکھ، میں تو اکیلی رہ گئی تھی، پھر یہ کہاں تھے؟ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا، اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہنچائیں گے، اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایاں ہوں گی۔ وہ تیرے سامنے منہ کے بل زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے، اور تو جانے گی کہ میں ہی خداوند ہوں، جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے۔ کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا، اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ زوراور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے، اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا، کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا، اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا، اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا، اور وہ میٹھی مے کی مانند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے، اور ہر فرد بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔